السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين
نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے. اللہ رب العزت میری حاضری آپ تمام مرد و خواتین کی تشریف آوری خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. رب العالمین جب تک زندگی دے تندرستی، صحت، عافیت، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. بے بسی والی، لاچاری والی، مجبوری والی زندگی سے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت جب بھی موت دے ایمان کی حالت میں شان والی، پرسکون، پرسرور، لطف والی موت نصیب فرمائے. موت کے بعد اپنی رحمت کے ساتھ کامل مغفرت فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ موت کی سختیوں سے، قبر حشر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. محشر کے دن جب دنیا پیاس میں تڑپ رہی ہوئے گی، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے. جب دنیا سائے کے لیے ترس رہی ہوگی، اللہ رب العزت اپنی رحمت فرما کر ہمیں اپنے ٹھنڈے پیارے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے. حساب و کتاب کے وقت اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنا فضل فرمائے، رحمت فرمائے، ہمیں بغیر حساب اپنی جنت کا مہمان بنائے. سامعین محترم، جو مقام اس وقت آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے،
اس مقام پہ غور کیجیے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تجارت کا تذکرہ فرمایا ہے جو تجارت آخرت کے لیے کی جاتی ہے، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے۔ اب یہ بات میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ آخرت کی تجارت کو ترجیح تو وہی انسان دے گا جس انسان کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہوگی، جسے یہ احساس ہوگا کہ ایک دن میں نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، اپنے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، وہ انسان اس کی ضرور تیاری کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام کے اندر اس تجارت کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان کے اندر ایک چیز ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ آپ نے اس کو پہلے بھی سماعت کی ہے، میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے والا، اس کو سننے والا، اس پر عمل کرنے والا کسی بھی مقام کے اندر خسارہ نہیں کھا سکتا، حتیٰ کہ اس کی جان کے ٹکڑے بھی ہو رہے ہوں گے نا تو پھر وہ اس وقت بھی پر لطف ہوگا، پر سکون ہوگا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ اس وقت بھی اپنے دل و جان کے اندر اس بات کا اقرار کرے گا کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ مرنا تو ہر حالت میں ہے۔ کوئی ہسپتالوں کے اندر ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاتا ہے، کوئی حادثے کا شکار ہوتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی برائی کے اڈے پر بیٹھ کر برائی کرتا ہوا مر جاتا ہے۔ موت ہر حالت میں آنی ہے، لیکن مومن کا یہ اعزاز ہے کہ اسے جب بھی موت آئے اپنے اللہ کی فرما برداری میں آئے، جان کے رب کے راستے میں ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی یہ کامیاب ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر کفار نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو مسلمانوں کے لوگ قتل ہو گئے اور ان کے پاس جو دولت تھی، جو ساتھی تھے، وہ اب کم ہو گئے، ہم کامیاب ہو رہے ہیں کہ وہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اس وقت بولے، کہا ہمارے قتل ہو کر بھی اللہ کی جنت کے مہمان بنے ہیں، وہ قتل ہو کر بھی کامیاب ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کا اس میدان میں شہید ہونا بھی ان کے لیے کامیابی ہے۔ تو مومن کا ہر صورت کے اندر رب کی فرما برداری میں موت کا آنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں شان والی موت نصیب فرمائے اور رب العالمین اپنی ملاقات کا ہمیں شوق نصیب فرمائے۔ اللہ یہ محبت نصیب فرمائے، جس دل میں رب کی ملاقات کا شوق ہے وہ انسان اللہ کی ملاقات کے لیے ان اعمال کو ضرور کرتا ہے جو رب کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے قرآن پہ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اندر بڑی رحمت فرمائی ہے، دنیا والوں کو ہمیں آگاہ کیا ہے کہ یہ تمہاری کامیابی اللہ کی کتاب کے اندر ہے۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی کتاب کی
تلاوت کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ نے جو انہیں مال دیا تو اس مال میں سے وہ اللہ کے راستے کے اندر چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارت لن تبور، فرمایا وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی خسارہ نہیں دے گی، اس تجارت کے اندر انہیں کبھی نقصان نہیں ہوئے گا۔ پھر آگے فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ اللہ فرما رہے ہیں تاکہ ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کے اعمال کا جو صلہ بنتا ہے ہم اس سے بھی زیادہ بڑھا کر ان کو صلہ دے دیں، اپنے فضل کے ساتھ ہم انہیں صلہ دیتے ہیں۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک آپ کا رب معاف کرنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی قدر کرتے ہیں، انسان کی نیکی کی میرا رب قدر کرتا ہے، ہم بدبخت ہیں اپنے رب کی قدر نہیں کرتے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، رب کی جو قدر کرنے کا حق تھا وہ ہم بھول گئے، لیکن ہمارا رب قدردان ہے، وہ اپنے بندوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ قدر کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص راستے کے اندر جا رہا تھا، گزرتے ہوئے اسے کانٹے دار ایک جھاڑی نظر آئی، اس نے وہاں سے راستے سے اٹھایا صرف اس نیت سے کہ کسی اور گزرنے والے کو یہ تکلیف نہ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے اس کی اس عمل کی اتنی قدر کی، اللہ نے اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ بڑا قدردان ہے، ارشاد ہے کہ ہم ایسی تجارت کی طرف آئیں، اور یہاں پہ ایک بات آ گئی ہے، قرآن کا مقام، قرآن کا اپنا حسن ہے۔ آپ نے یہاں ایک آخری آیت سماعت کی ہے، اس پہ دوبارہ توجہ دیں۔ فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ۔ لفظ یزید قرآن کے اندر کئی مقامات پر آیا ہے، یا خسارے والوں کے لیے وہاں اللہ کہتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، ہم اضافہ نہیں کرتے ان کے لیے، ظالموں کے لیے۔ جب مومنوں کی بات آتی ہے فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ہم اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرتے ہیں۔ اور ہماری جہالت کا عالم کیا ہے، ہم نے ایک شخص کا نام یزید سنا تو ساری زندگی ہم قرآن کی ہی توہین کرتے آئے۔ اچھا اگر کسی انسان کا قرآن کے اندر تذکرہ آ جائے، نام وہ قرآن والا رکھا ہو، تو بندہ پھر اس کی بے حرمتی کرتا ہے۔ جن آیات کے اندر قارون کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، ان آیات کو آپ لکھ کے کسی زمین پر لکھنا گوارا کرو گے؟ جو لکھے گا کہے گا یہ گستاخ ہے۔ تو جب قرآن کی اس آیت کے الفاظ روڈ کے اوپر لکھے گئے، کسی انسان کے ایمان کو تکلیف پہنچی؟ ہم مسلمان ہیں، غیر کرے، مخالف کرے، دشمن توہین کرے تو ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے شریعت کی ساری حدود پامال کرتے ہوئے ہم اس کو آگ لگانے تک چلے جاتے ہیں، لیکن ہم کرتے رہے تو ہمیں پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کسی کے دل و دماغ میں آیا کہ قرآن کا یہ لفظ ہے، اس قرآن کے اس لفظ کی، اس آیت کی توہین ہو رہی ہے، کسی کے دل و دماغ میں نہیں آیا، صرف ایک دماغ کے اندر فضول کھڑا ہے، یزید ہے تو یزید، بس جو مرضی اس کو کہتے رہے۔ بھائی جس کا نام آپ نے قرآن میں سے رکھا ہے تو آپ قرآن کی آیت کی توہین نہیں کر سکتے۔ اور یہ یہودیوں کی چال تھی، اللہ کا نام رکھا ہے لوگوں کے ناموں کے ساتھ، اس کو بگاڑ کر رکھ دیا۔
اور رب کے ناموں کی توہین کی، کسی نے اس کا پہلا حصہ لے لیا، کسی نے دوسرا حصہ لے لیا۔ ہم مسلمان تھوڑا سا اپنی اداؤں پہ غور کریں، فکر کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ایک بالشت جنت سے دور ہوتا ہے، صرف ایک بالشت۔ فرمایا ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں اللہ اس کو وہاں سے اٹھا کے اتنا ہی جہنم کے قریب کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں پہ غور کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی تجارت خسارے والی نہیں ہے، ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہے، ان کو فائدہ دینے والی ہے۔ اور اس تجارت کا صلہ صرف اس کے اعمال کا بدلہ ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ہم اپنے فضل سے اسے بڑا چڑھا کر اجر عطا فرما دیں گے۔ اس کے اعمال کا جو صلہ بنتا تھا اس سے ہم زیادہ اسے دے دیں گے، کیونکہ اس نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی ہے، اللہ کے احکامات کو قبول کیا ہے۔ آئیے ذرا قرآن کا ایک اور مقام سماعت کیجیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کر دوں جو تجارت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اللہ کے عذاب سے بچانے والی تجارت کی اللہ تعالیٰ نے چند باتیں سمجھا دی۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی تجارت اللہ کے عذابوں سے انہیں بچا لیتی ہے، ان کی تجارت انہیں نقصان نہیں ہونے دیتی۔ فرمایا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں میدان جہاد کے اندر جاتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، جان قربان کرنے کی باری ہے تو جان قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو اس کا صلہ تمہیں یہ ملے گا کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں تمہیں ایسے باغات کے اندر داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ فرمایا تمہارے جو مسکن میں نے بنائے ہیں بڑے ہی پاکیزہ ہیں، بڑے ہی خوبصورت ہیں، اور میں نے تمہارے لیے جنات عدن تیار کی ہے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو تم اختیار کر چکے ہو، یعنی کہ قرآن کے ساتھ جڑ جانا اور اس کے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے رہنا، رات کے قیام کے اندر تلاوت کرنا، قیام کی تلاوت کرنا، یہ بڑا خوبصورت منظر انسان دیکھ سکتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا لطف انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے پھر اس مقام کے اندر جو انسان حاصل کر جاتا ہے اس مقام کو میرے رب نے قرآن کے اندر ان الفاظ میں بیان کیا۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا
اللہ فرما رہے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اور اپنے رب پر امید رکھ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے جو انہیں مال دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کی ہے، وہ چھپا کر جو ہم نے رکھی ہوئی ہے، ان کے جو اعمال کا صلہ ہم نے دینا ہے، تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو کیسی ٹھنڈک عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر اس ٹھنڈک کی راحت تم محسوس بھی نہیں کر سکتے، سوچ سکتے ہو، جنت کی طرف تم اپنا جذبہ پیدا کر سکتے ہو۔ جو وہاں کے مناظر میرے رب نے بنا دیے ہیں ان کا کچھ تذکرہ تمہارے ساتھ موجود ہے، تم پڑھ سکتے ہو، لیکن اصل جو اللہ نے مقام دینا ہے اس مقام کا تصور تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا نہیں، کسی کان نے وہ منظر سنا نہیں، کسی دل نے اس منظر کا لطف محسوس کیا ہی نہیں ہے۔ وہ جنت کا ایسا منظر اللہ اپنے ان بندوں کو عطا فرمائیں گے جو قرآن کے ساتھ جڑ کر اس کی تلاوت میں اور اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اس پر تدبر کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے تدبر کے بارے میں جو بات سمجھائی اپنی امت کو، بڑا خوبصورت منظر نبی علیہ السلام نے سامنے رکھا۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے جس رات پوری رات قیام کیا آپ کی آنکھوں سے آنسو داری تر ہو گئی، زمین پر سجدہ کرتے زمین تر ہو گئی، زمین کے اوپر آنسو نبی علیہ السلام کے پوری رات گزر گئی۔ صبح کے وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر دیکھا، پوچھا محبوب جی آپ اتنے کیوں اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں جبکہ آپ کے اللہ نے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا بندہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اس سے آگے ذرا حدیث پر غور کیجئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا آج رات میرے رب نے میرے اوپر جو آیات اتاری ہیں، اگر ان آیات پر کوئی غور نہیں کرتا، کوئی تدبر نہیں کرتا، کوئی فکر نہیں کرتا، کوئی ان آیات کو حاصل نہیں کرتا، کوئی آیات کے ذریعے اپنے رب سے سوال نہیں کرتا، فرمایا وہ انسان افسوس ہے اس انسان کے اوپر، کل قیامت کے دن وہ حسرت کرتا ہوا اٹھے گا۔ آئیے ان آیات کا تذکرہ کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام پر اس رات میرے رب نے اتاری اور نبی علیہ السلام نے اس کے بعد معمول بنا لیا۔ صبح نبی علیہ السلام اٹھتے ہی ابھی اپنی چارپائی سے نیچے نہیں اترتے تھے، اٹھنے کی دعائیں پڑھتے ہوئے ساتھ نبی علیہ السلام سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی تلاوت مکمل فرمایا کرتے۔ وہ جو نصف رکوع ہے نا، پہلا حصہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا جو پہلا حصہ ہے وہ ساری دعائیں ہیں اور بڑی خوبصورت دعائیں ہیں۔ ان تمام دعاؤں کی ہمیں بھی ضرورت ہے اور امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک تحفہ دے کر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ حسرت کرتا ہوا آئے گا اور اس کے اوپر افسوس ہے جو ان آیات کو حاصل نہیں کرتا۔ آئیے ذرا ان آیات پہ غور کیجیے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر اور دن
دن اور رات کے بدلنے کے اندر عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. فرمایا وہ عقل والے کرتے کیا ہیں؟ الذین یذکرون اللہ. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. کتنا خوبصورت رب نے منظر بیان کیا ہے. فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ فرما رہے وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں، پہلو پر لیٹے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں. وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. پہلو میں لیٹے بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی رب کو یاد کرتے ہیں. رب نے تینوں حالتیں بیان کر دی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، یعنی کہ ہر صورت میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. اور اللہ نے منظر ساتھ بیان کیا، وہ کرتے کیا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں. اس پر تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. جب تدبر کر لیتے ہیں، غور و فکر کر لیتے ہیں، آسمانوں کو دیکھتے ہیں تو اتنے طویل آسمان بغیر ستون و بغیر سہارے کے کھڑے ہوئے، ان کے اندر کوئی دراڑ بھی نظر نہیں آتی. ان آسمانوں کے اور زمینوں کے مناظر دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ پیدا کیا کوئی بے مقصد نہیں بنایا. اب مومن ہوئے تو سوچتا رہے فلاں چیز اللہ نے کیوں بنائی، فلاں کیوں بنائی، اس کی کیا ضرورت تھی. اللہ کیا صفت بیان کرتے ہیں. اور مومن کی یہ عادت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ سوال کرے کہ اللہ نے ان چیزوں کو کیوں پیدا کیا. کیا رب نے آپ سے پوچھ کر پیدا کرنا تھا؟ آپ ہوتے کون ہیں کہ اپنے رب سے سوال کریں اللہ کیوں آپ نے پیدا کیا. بلکہ مومن کی تو صفت رب نے بیان کر دی. وہ کہتے ہیں ہر چیز میں جو بھی تخلیق دیکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کوئی چیز بے مقصدی نہیں بنائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آپ نے مقصد رکھا ہے. اور ہم اس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کیوں بنی. مومن کے لیے کیوں کا سوال نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں ایسے سوالوں سے محفوظ فرما لے. آگے فرمایا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ فرماتے ہیں آگے وہ یہ التجا کرتے ہیں اللہ آپ کی ذات پاک ہے، اللہ آپ ہمیشہ کمزوریوں سے بھی پاک ہے، آپ اپنی صفات کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، آپ اپنے کمالات کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، آپ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، آپ اپنے حکم کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے. اللہ کسی ذرے کے اندر بھی آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر ساتھ کہتے ہیں ربنا من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من انصار. اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لینا. اللہ ظالموں کا آپ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. میرے رب نے اگر آپ نے رسوا کر دیا کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہ آپ نے عزت دے دی کوئی عزت چھین نہیں سکتا. اس لیے انسان کا یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے جو دعا سکھلائی ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہاں بھی اقرار بندہ کر رہے ہیں اللہ ذاتوں کا کوئی مددگار نہیں. پھر التجا کرتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا
تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اقرار کرتے ہیں ہمارے رب ہمارے پروردگار. ہم نے ایک منادی سنی, منادی کرنے والے کی آواز سنی جس نے کہا اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا, اللہ ہم بھی آپ پر ایمان لے آئے ہیں. اللہ ہماری التجا ہے, ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہ ہم سے دور کر دے. اللہ ہمیں جب بھی موت دینا وتوفنا مع الابرار, اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں موت دینا. پھر صاحب کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما جس کا آپ نے وعدہ کیا. ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے ساتھ اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ جائے. وہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی, کبھی منظر وہ سامنے تنہائی میں بیٹھ کر رکھنا کہ اللہ اس دن اس جملے سے ہمیں بچا لے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, وہ کتنی رسوائی ہوگی جب میرا رب کہے گا مجرموں الگ ہو جاؤ. آج کسی مجرم کو میدان کے اندر پورے مجمع میں سے کوئی اٹھائے, چل کھڑا ہو مجرم, تو کیا حالت ہوتی ہے. تو قیامت کا دن جب ساری انسانیت جمع ہوگی تو رب اعلان کرے گا. یاسین کے ترجمے پہ غور کیا کریں, ان کو فوت شدہ کے لیے نہ رکھیں. ہمارا رواج بن گیا, قرآن آیا تھا ہماری رشد و ہدایت کے لیے, ہم نے قبروں کے لیے مردوں کے لیے قرآن رکھ لیا, اور قرآن سے جو ہدایت حاصل کرنی تھی, قرآن سے جو برکات حاصل کرنی تھی, قرآن کو پڑھنا تھا, سیکھنا تھا, سکھانا تھا, وہ ساری چیزیں ہم نے فراموش کر دی, صرف رواجات کو آگے کر لیا. اگر یہ حالت رہی تو قیامت کے دن یہ بہت بڑی رسوائی ہے کہ رب اعلان کرے کہ مجرموں الگ ہو جاؤ. اس لیے فرمایا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرمانا. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ, اللہ آپ کبھی وعدے خلافی نہیں کرتے, آپ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. میرا رب وعدوں کی پاسداری کرتا ہے, بے شرط ہم بھی رب سے کیا وعدہ پورا کریں. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, تم میرے ساتھ کیے ہوئے توحید والے وعدے پورے کرو, میں بھی وعدہ پورا کروں گا. اگر تم توڑو گے تو پھر میں اللہ بھی تمہارے ساتھ پھر وعدہ نہیں کرتا. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں, اس کو پڑھیں, اس کو تلاوت کریں, پھر اس پر غور کریں, تدبر کریں, اس سے اللہ کی رحمت حاصل کریں, تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت مل جائے گی, آخرت میں بھی عزت مل جائے گی. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں, باپ ماں بھائی سارے رشتہ دار قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے ان کا. قیامت کے دن سارے اپنی اپنی میں لگے ہوئے, ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, یہ تمہیں چھوڑے گی نہیں جب تک رب کی جنت کا مہمان نہ بنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن سفارشی ہے, پڑھنے والا قبر کے اندر بھی راحت پائے گا, حشر کے دن کی رسوائی سے بھی بچ جائے گا. جب لوگ سائے کو ترستے ہوں گے, اللہ اس قرآن کی اتنی شان کہ یہ قرآن اس کے اوپر سایہ کر دے گا, یہ قیامت کے دن کی گرمی سے بھی بچ جائے گا. یعنی کہ آپ کو پھر وہاں صاحبان ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, سایہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. جہاں آپ ہوں گے اندھیرا ہے تو قرآن کی برکت سے روشنی آ جائے گی, اور آپ پر دھوپ اگر گرمی کی شدت آ رہی ہے تو قرآن سایہ بن جائے گا. یہ اعزاز اس انسان کو ملے گا جو قرآن کے ساتھ محبت کر گئے. اللہ قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے, قرآن پڑھانے والا بنائے. جو بچے حفظ کے لیے ماشاء لگے ہوئے ہیں, ناظرہ کرتے ہیں, حفظ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو کامیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو فراغ فرما دے. رب العالمین ان کے حافظوں کو مضبوط فرما دے.
جو اس کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو برکتیں عطا فرما دے، اور جو اس کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما کر دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین اس جگہ کو، اس مسجد کو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے، اور جنہوں نے یہ پودا لگایا آباد کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ان کے لیے درجات بلندی کا ذریعہ بنا دے، بخشش کا ذریعہ بنا دے، جنت کے اندر اعلیٰ مقامات کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن کے ساتھ، مساجد کے ساتھ جڑ جائیے، محبت کیجئے، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان، اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، 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 اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، اللهم الحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔